رمضان المبارک کے بعد ماہ رمضان کے ختم ہونے کے بعد بھی برائیوں سے اجتناب اور نیک اعمال کی طرف سبقت کا سلسلہ باقی رہنا چاہیے، کیونکہ اسی میں ہم سب کے لیے دونوں جہاں کی کامیابی و کامرانی ہے۔ دیگر اعمال صالحہ کے ساتھ مندرجہ ذیل اعمال کا بھی خاص اہتمام رکھیں۔ فرض نماز کی پابندی، سنن مؤکدہ کی اہتمام، حلال رزق پر اکتفا، اپنے ساتھ دیگر حضرات کی بھی اصلاح کی کوشش، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش، نماز وتر کی پابندی، قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام، بچوں کی دینی تعلیم و تربیت، ٹی وی اور انٹرنیٹ کے غلط استعمال سے اپنی اور بچوں کی حفاظت، فرائض کی ادائیگی اور بڑے بڑے گناہوں سے اجتناب۔ کہیں ہم بھی اس شخص کی طرح تو نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے ارشاد فرمایا، اے عبداللہ، اس شخص کی طرح نہ ہو جانا جو تہجد پڑھتا تھا، پھر اس نے رات کو قیام عبادت کرنا چھوڑ دیا۔ کہیں ہم بھی اس شخص کی طرح تو نہیں جو رمضان میں تو قرآن مجید کی تلاوت کرتا تھا اور پھر اس نے رمضان گزرتے ہی قرآن سے تعلق ختم کر دیا، مسجد میں نماز باجماعت کا اہتمام کرتا تھا، پھر رمضان گزرتے ہی اس نے مسجد کو ویران کر دیا، سنتوں اور وتر نماز کا بھی اہتمام کیا کرتا تھا، پھر رمضان گزرتے ہی اس نے فرض نماز پڑھنا بھی چھوڑ دیا، غربا، مساکین اور مستحقین کی ضرورت کا خیال رکھتا تھا، اور پھر رمضان گزرتے ہی وہ ان سے بیگانہ ہو گیا۔ رمضان میں بد اخلاقی اور دیگر برائیوں سے بچتا رہا، مگر رمضان گزرتے ہی ان میں مبتلا ہو گیا۔ جو وعظ و نصیحت کی مجالس میں رہتا تھا، مگر رمضان گزرتے ہی ان سے غافل ہو گیا۔ اپنی اصلاح کیجیے اور یاد رکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارکہ ہے، اللہ تعالیٰ کو اعمال میں وہ عمل سب سے زیادہ محبوب ہے جو ہمیشہ کیا جائے، اگرچہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔